قبر میں 8 لوگوں سے سوال نہیں کیے جائیں گے۔ وہ 8 لوگ یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، موت ایک اٹل حقیقت ہے اور دنیا میں آنے والے ہر ذی روح کو موت کی آغوش میں جانا ہے۔ روزانہ دنیا بھر میں لاکھوں لوگ انتقال کرتے ہیں جن کا تعلق مختلف مذاہب سے ہوتا ہے، مگر بالخصوص اسلام اور بالعموم دنیا کے تمام بڑے مذاہب میں مردوں کو قبروں میں دفن کیا جاتا ہے، اور اسلام کے عقیدے اور نظریے کے مطابق قبر میں مردے سے فرشتے سوال کرتے ہیں۔ ناظرین، وہ کون سے 8 لوگ ہیں جن سے قبر میں سوال نہیں ہوگا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو انسان کی موت کے بعد اس کی قبر میں پیش آنے والے واقعات کے حوالے سے معلومات فراہم کریں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل نقطہ اسلام سبسکرائب کریں۔ ناظرین، قبر میں مردے سے سوال و جواب کے حوالے سے مختلف روایات موجود ہیں کہ جب مردے کو اس کے عزیز و اقارب قبر میں رکھ کر واپس جاتے ہیں تو وہ ان کی جوتیوں کی آواز تک سنتا ہے۔ یعنی روایات میں آتا ہے کہ مردہ جب قبر میں جاتا ہے تو وہ قبر کے باہر چلنے والوں کے قدموں کی آہٹ تک اللہ رب العالمین کے حکم سے سنتا ہے۔ جب مردے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے 2 فرشتے آتے ہیں۔ ان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ اس کو بٹھا کر وہ فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں۔ ناظرین، منکر نکیر کے سوالوں کے حوالے سے بھی مختلف کتابوں میں مختلف روایات موجود ہیں۔ پہلا سوال پوچھا جاتا ہے، تیرا رب کون ہے؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ تعالی ہے۔ دوسرا سوال پوچھا جاتا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے کہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تیسرا سوال پوچھا جاتا ہے، تیرا دین کیا ہے؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ 8 لوگ ایسے ہیں جن کی موت کے بعد ان کی قبروں میں سوالات نہیں ہوں گے۔ نمبر 1، شہید، وہ شخص جو اللہ رب العزت کی راہ میں جام شہادت نوش کرتا ہے، اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا ہو اور اپنے وطن کے دفاع میں اپنی جان قربان کر دے اور شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جائے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایسے شخص سے قبر میں سوال نہیں ہوگا۔ نمبر 2، وہ شخص جو مرض طاعون سے فوت ہونے والا ہو، جبکہ طاعون کے زمانے میں ان کے علاوہ کسی مرض سے فوت ہونے والا، جبکہ وہ اس وقت صابر اور ثواب کی امید رکھنے والا ہو۔ نمبر 3، صدیق، یعنی ہمیشہ سچ بولنے والا شخص، اس سے بھی قبر میں سوالات نہیں ہوں گے۔ نمبر 4، بچے جو کم عمری میں انتقال کر جائیں۔ نمبر 5، جمعہ کے دن یا رات میں مرنے والا شخص۔ نمبر 6، ہر رات سورہ ملک پڑھنے والا شخص، اور بعض حضرات نے تو اس سورہ کے ساتھ سورہ سجدہ کو بھی ملایا ہے۔ نمبر 7، اپنے مرض میں جو شخص قل هو اللہ احد پڑھے گا اور اسی کا ورد رکھے گا، اور اگر یہ فوت ہو جائے تو اس سے بھی سوال نہیں ہوگا۔ نمبر 8، انبیاء کرام، کیونکہ وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ان سے بھی سوال نہیں ہوگا۔ ناظرین، بعض روایات میں قبر میں پوچھا جانے والا دوسرا سوال اس طرح ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ بندہ مومن جواب دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وہ فرشتے کہیں گے، تجھے کس نے بتایا؟ وہ کہے گا، میں نے اللہ کی کتابیں پڑھی، اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی۔
بس اس کے لیے قبر میں جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جائے گا، جس سے جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور اس کی قبر کشادہ اور نورانی کر دی جائے گی۔ اگر وہ بندہ کافر یا منافق ہوتا ہے تو سوالوں کے جواب میں کہتا ہے، میں نہیں جانتا، افسوس میں نہیں جانتا۔ وہ فرشتے اس کو لوہے کے گردوں یعنی ہتھوڑوں سے ایسے مارتے ہیں کہ سوائے جن و انس کے تمام مخلوق اس کی چیخیں سنتی ہے، اور قبر اس کو اس قدر دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر نکل جاتی ہیں، کہ دوزخ کی کھڑکی اس پر کھول دی جاتی ہے اور وہ حشر تک اس عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ البتہ بعض مومنوں کو بقدر گناہ عذاب پورا ہو کر اس سے پہلے بھی اس عذاب سے رہائی ہو جاتی ہے، اور کبھی محض اللہ پاک کے فضل و کرم سے، اور کبھی دنیا کے لوگوں کی دعا اور صدقہ و خیرات وغیرہ کے ایصال ثواب سے بھی عذاب سے رہائی حاصل ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جمعہ کے روز کی برکت سے بھی گنہگار مومن کو اس روز عذاب سے رہائی ملتی ہے۔ قبر کی تنگی و گھبراہٹ نیک بندوں کو بھی ہوتی ہے جو کسی گناہ کے سبب یا کسی نعمت کا شکر ادا نہ کرنے کے سبب ذرا سی دیر کے لیے ہوگی، پھر اسی وقت دور ہو جائے گی۔ ناظرین، مرنے کے بعد ہر روز صبح اور شام کے وقت ہر مردے کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ جنتی کو جنت دکھا کر خوشخبری دیتے ہیں اور دوزخی کو دوزخ دکھا کر اس کی حسرت بڑھاتے ہیں۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل۔ دو تو لوٹ آتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ اس کے گھر والے اور اس کی دولت لوٹ آتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اسے رخصت کرنے والے اس کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں، چنانچہ اس کے گھر والے اس کی قبر تک اس کے ساتھ جاتے ہیں، اور اس کا مال یعنی اس کے غلام، خادم اور لوگ بھی اس کے ساتھ جاتے ہیں، اور اس کا عمل بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ دو تو لوٹ آتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ ہی رہ جاتا ہے۔ اگر نیک عمل ہوا تو نیک عمل ساتھ ساتھ رہتا ہے، اور اگر برا عمل ہوا تو برا عمل ساتھ رہے گا۔ ناظرین، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کے لیے اس کی موت کے بعد بھی 7 اعمال کا اجر جاری رہتا ہے۔ نمبر 1، کسی کو علم سکھایا۔ نمبر 2، نہر کھدوا کر جاری کروائی۔ نمبر 3، پانی کا کنواں بنوایا لوگوں کے لیے، جیسا کہ سڑکوں، گلیوں میں گرمیوں میں لوگوں مسافروں کے لیے ٹھنڈے پانی کا کولر لگوانا بھی اسی عمل میں آئے گا۔ نمبر 4، درخت لگوایا، یعنی لوگ اس کے سائے، پھل وغیرہ سے فائدہ اٹھائیں۔ نمبر 5، مسجد بنوائی۔ نمبر 6، قرآن مجید کو میراث بنایا، یعنی کسی کو قرآن پڑھایا یا لے کر دیا۔ نمبر 7، اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑی جو اس کی وفات کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، یعنی ایصال ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ اگر نیک اولاد اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے اور ایصال ثواب کرتی ہے تو اس کا فائدہ مرنے والے کو پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے نجات دے۔ آمین۔